السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ 7 نومبر کو عمران خان حافظ آباد میں اپنا جلسہ کر رہے ہیں، لیکن اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ اس میں 2 موضوعات پہ بات کروں گا، ایک حافظ آباد کے جلسے پر اور دوسرا ثناء اللہ اور حمزہ شہباز کے متعلق کچھ 2-3 باتیں ہوں گی۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے فیس بک کا یہ ویڈیو جو ہے، اس کے نیچے آپ جائیں گے تو ادھر میں نے یوٹیوب کا لنک دیا ہوا ہے، اس کو آپ لوگ سبسکرائب کریں تو بڑی مہربانی ہوگی، تاکہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں تو عام آدمی تک یہ بات پہنچ جائے، تو وہ یوٹیوب کی وجہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ سے یہ ہیلپ کی ضرورت ہے کہ آپ کو جیسے ہی یہ میرا یہ لنک نظر آئے تو آپ میرے پروفائل پر جا کر اس کو کلک کریں۔ تو موضوع یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بڑی خوشی ہوگی کہ آپ نے سنا ہوگا کہ عمران خان حافظ آباد میں، پنجاب میں جو ڈسٹرکٹ حافظ آباد ہے، ادھر جلسہ کر رہے ہیں 7 نومبر کو۔ تو یہ ایک جواب ہے اس متحدہ، جو خود کو کہتے ہیں کہ متحدہ اپوزیشن PDM، اس کا ایک جواب ہے۔ اب آپ کو یہ فرق کرنا ہوگا کہ ایک طرف 11 پارٹیاں ہیں، ایک طرف صرف عمران خان ہے، اور ان 11 پارٹیوں کے ساتھ پھر وہ ساری مشینری جو ایک سٹیٹ کی ہوتی ہے، اکثریت ان لوگوں کا مدد بھی حاصل ہے، اور ایک جلسے پر کروڑوں روپے بھی لگا رہے ہیں۔ اور یہاں پر کپتان کا ایک جلسہ ہو رہا ہے جو سمپل سا جلسہ ہے، لیکن اس میں نہ کسی پیسوں کا خرچ کرنا پڑے گا، نہ پٹواریوں کی طرح وہ جو چاول اور بریانی وغیرہ کھلایا جائے گا، نہ گاڑیاں بھیجی جائیں گی تاکہ لوگوں کے منت کر کے ان کو لا کر جلسے کا میدان بھر دیا جائے۔ یہ اس طرح کا نہیں ہوگا، جیسے آپ کو پہلے کردار معلوم ہے کہ ایسے پہلے بھی اس نے نہیں کیا اور اب بھی نہیں کرے گا۔ اور اس میں عوام کی شمولیت آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں لوگ آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ 11 پارٹیاں تو آج تک 25,000 لوگوں کو جمع نہیں کر سکے، خواہ گجرانوالہ کا جلسہ دیکھ لے، کوئٹہ کا دیکھ لے، کراچی کا دیکھ لے، اور پھر اس کی جو اثر ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا عوام پر۔ اور اتنا کچھ یعنی کرنے کے باوجود، اور ایک طرف ایک مخلص انسان ہے جو جس کی حکومت میں مہنگائی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ آدمی کیا کرنا چاہتا ہے، اس کا نیت کیا ہے، اس ملک کو آگے لے جانے کی اس کی کیا کیا تقدو ہے، اس کے لیے دن رات اپنی جان مار رہا ہے۔ تو اس وجہ سے لوگ اس جلسے میں آئیں گے۔ ان موجودہ مشکل حالات کے باوجود بھی آپ دیکھ لیں، یہ تو انشاءاللہ آپ کو فرق نظر آ جائے گا کہ ان کے 11 پارٹیوں کا جلسے آپ دیکھیں اور صرف عمران خان کا یہ حافظ آباد والا جلسہ دیکھیں۔ اب یہ ایک سیریز شروع کر دیا کیونکہ وہ اپنے فارم میں واپس آ چکا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اب ہمیں سب کو سمجھ آئے گا کہ وہ عمران خان کہیں گم نہیں گیا تھا، وہ موجود ہے اللہ کی فضل سے، اور اس کا اثر پڑے گا۔ جو لوگ ذہن خراب کرتے ہیں عوام کا، وہ مہنگائی کا رٹ لگا کر، حالانکہ مہنگائی کس کی وجہ سے کتنی ویڈیوز میں آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اس میں پورا ہمارا یہ جتنا بھی آپ کہیں مطلب وہ میڈیا ہو، وہ کرپٹ عناصر ہو، وہ کرپٹ افسران ہو، کرپٹ مافیاز ہو، وہ سب ان کے ساتھ شامل ہے۔ تو ان کا جلسہ بھی دیکھ لیں گے، اور مقابلہ ایک صاف و شفاف شخص کا ان کے ساتھ وہ بھی آپ دیکھ لیں گے، تو فرق آئے گا۔ اس سے بہت بڑا حکومت کو بہت تقویت ملے گی انشاءاللہ۔ صرف آپ لوگوں کو اس درخواست ہے کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اور جس نے نہیں دیکھا آگے تک پہنچائے کہ اس جلسے میں عام آدمی کی شمولیت لازمی ہے۔ میری اپیل سے اتنا اثر نہیں ہوگا، وہ اس کا اپنا ایک جادو ہے عمران خان کا، وہ سر چڑھ کے بولتا ہے، تو انشاءاللہ عوام خود بھی اس چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور جو اس سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اس شخص سے، صرف اس وجہ سے کہ یہ شخص دیانتدار ہے، اس کا نیت صاف ہے، اس ملک کے ساتھ یہ مخلص ہے، اس وجہ سے لوگ آتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ کوئی اور شخص ہوتا اور اتنی مہنگائی ہوتی اور اتنے زیادہ مشکلات جو اپوزیشن نے اور جو مافیاز نے عمران خان کے سامنے لا کھڑی کی ہیں، تو شاید لوگوں کی شرکت ناممکن ہوتی۔ لیکن یہ قدرت کی طرف سے ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا رحمت ہے اس شخص پر، کہ عوام کو یہ معلوم ہے کہ یہ شخص کیا ہے۔
تو اس لیے لوگ اس جلسے میں بھی شریک ہوں گے اور بڑی تعداد میں ہوں گے، اور یہ آپ کو ابھی بھاگتی ہوئی نظر آئیں گے۔ یہ جتنی اپوزیشن کی 11 پارٹیاں ہیں، جن کے اس کے اعلی کار لوگ ہیں، وہ سب آپ کو بھاگتی ہوئی نظر آئیں گے۔ تو اس میں پھر ایک چھوٹی سی اپیل کرتا ہوں کہ عام آدمی اس میں شرکت کرے۔ یہ ایک وہ موقع ہے، یہ ایک جنگ ہے جو ہمارے یعنی مافیاز اور کرپٹ لیڈروں کا ورسز عمران خان ہے۔ اب ہمیں دکھانا پڑے گا کہ جس کی جو بھی قوت ہے، جو بھی حیثیت ہے، وہ اس میں شامل کرے۔ تو شامل آپ آواز بھی اپنا شامل کر سکتے ہیں۔ آپ یعنی کہ اگر خود جا رہے ہیں جلسے میں تو 10 آدمیوں کو بھی کنونس کر کے لے کے جا سکتے ہیں، جو ابھی مطلب جن کو حقیقت کا علم نہیں ہے، ان کو بھی ان میں سے بھی تو تاکہ دنیا کو معلوم ہو۔ یعنی جیسے ابھی انٹرنیشنل جو سیناریو بن رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں باہر ملکوں میں کہ عوام عمران خان کے ساتھ عوام نہیں ہے، یہ تو سلیکٹڈ ہے۔ یہ سلیکٹڈ کا لفظ نکالنا پڑے گا، یہ ابھی دکھانا پڑے گا دنیا کو کہ عمران خان کے ساتھ آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو پہلے تھے، اور اس سے زیادہ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ان لوگوں کو چھپنے کا کوئی مقام بھی نہیں ملے گا، اس اپوزیشن کو، اس مافیاز کو۔ یہ میں بار بار آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے، اور اب یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، عوام کے ہاتھوں میں ہے کہ اس جلسے کو اتنا کامیاب کیا جائے کہ وہ جو 11 اکتوبر والا جلسہ تھا عمران خان کا مینار پاکستان کو، اس کو لوگ بھول جائیں، اور انشاءاللہ ایسے ہوگا۔ یہ میں ایڈوانس میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، اور یہ اس کا اتنا بڑا امپیکٹ ہوگا کہ اس کے ملک کے اقتصادیات پر بھی اثر پڑے گا، ملک کے سیاست پر بھی اثر پڑے گا۔ تو اس لیے میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ ناؤ اور نیور، یعنی ایسے نہ ہو کہ یہ جلسہ، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ اللہ کی فضل سے یہ جلسہ کامیاب ہوگا اور بہت بڑا تاریخی جلسہ ہوگا۔ لیکن جو میں نے آپ لوگوں تک کنوے کرنا تھا وہ میں نے کر دیا ہے۔ اب آپ لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں کہ ان لوگوں کو شکست دینے کے لیے کیا عمران خان کی ضرورت ہے، تو وہ تو جواب مثبت میں ہے کہ اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو اس جلسے سے آپ اس کی قوت بڑھا سکتے ہیں، اس کے لیے رستے ہموار کر سکتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کا جو خیال ہے کہ سینٹ الیکشن سے پہلے اس حکومت کو ہم چلتا کر، یہ تو کبھی ہوگا نہیں انشاءاللہ، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر عمران خان کتنا مضبوط ہوگا اور عوام کی زندگی میں کیا خوشحالی آئے گی۔ اور یہ جو رٹ لگایا ہوا ہے کہ مہنگائی، حالانکہ عوام کو ابھی پتہ ہے کہ یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب کچھ۔ یہ جو جن لوگوں نے، جن حکمرانوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، اس کا رزلٹ ہے۔ یہ عام آدمی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، اور اس جلسے سے انشاءاللہ بیٹھے گا یہ سب کچھ۔ پھر عمران خان جو پہلے جس طرح تھا اس سے بھی کتنے چند یہ مضبوط ہوگا، اور یہ ہوگی وننگ، پاکستان کی وننگ پوزیشن ہوگی یہ دنیا کے سامنے بھی، اور ان کرپٹ لوگوں اور یہ مافیاز کے سامنے۔ تو یہ وقت ہے کہ آپ اس پر جو آخری وہ وار کرنا ہے تو اس جلسے سے آپ شروع کریں انشاءاللہ، اور آپ دیکھیں گے ایک سیریز ہوگا، اور اس سے بڑھ کر اور بھی بڑے بڑے جلسے ہوں گے۔ لیکن اس میں جو اعتماد بحال ہوگا، عوام کا بھی بحال ہوگا، حکومت کا بھی بحال ہوگا، اور تب ہم جا کے کہیں اس مافیاز کو شکست دے سکیں گے۔ اور پھر سینٹ کے الیکشن کے بعد تو انشاءاللہ کچھ اور ہوگا، اور اس سے پہلے بھی انشاءاللہ یہ لوگ آپ کو، یہ جو پاکستانی افواج کے خلاف انہوں نے جو بکواس کی ہیں، یہ لوگ آپ کو بہت جلد جیلوں میں نظر آئیں گے، اور ان کے ساتھ جو ان کا وہ حشر ہوگا کہ ان کے اولادیں بھی یاد رکھیں گے۔ یہ میں جو بات کرتا ہوں، یہ میں ویسے ہوا میں بات نہیں کر رہا، حقائق کا کچھ علم ہم تک پہنچ چکا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے، آپ دل بڑا کریں، دل چھوٹا نہ کریں، انشاءاللہ یہ مشکلات بہت جلد ختم ہونے کو ہے۔ اور دیکھیں، اگر ان لوگوں کے مافیاز ان کے ہر جگہ نہ ہوتے تو آج جو مسئلہ ہوا ہے حمزہ شہباز کو جو ادھر عدالت میں پیش کرنا تھا، اس کیس میں چودھری شوگر مل کا جو مسئلہ ہے، وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اس میں کیا کرپشن ہوا ہے اور کتنے رنگے ہاتھوں سے پکڑے گئے۔ تو اس نے کیا کیا، جب اس کے پیچھے پولیس گئی تو وہ اس بختربند گاڑی میں نہیں بیٹھا، اس نے انکار کر دیا، کہ جیسے کہ ایک مجرم، ایک
حکمران بنا ہوا ہے، یہ ہماری سسٹم کی وجہ سے. اس سسٹم کو جانا ہوگا انشاءاللہ، اور یہ اس کے بعد جو سسٹم ہوگا وہ عمران خان کا اصل سسٹم ہوگا، اور پھر آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. یہ آخری وہ دیے کہ ٹمٹماتی ہوئے شعلے یہ ختم ہونے کو انشاءاللہ، یہ آپ دیکھتے رہیے گا. تو اب دیکھنا ہوگا ہمارے عدالتوں کو کہ اس پولیس میں کون لوگ تھے جو اس کے ساتھ ملی ہوئے تھے اور اس کو پیش نہیں کیا جا سکا. آج یہ بات آئی جی پنجاب سے پوچھنی ہوگی اس وقت، جو کہ عمران خان کا لگایا ہوا ہے، اور اس کے نیچے جو سسٹم ہے اس سے پوچھنا پڑے گا. کیونکہ اور جتنے رعایتیں ان لوگوں کو دی گئی، انہوں نے ایک ملک لوٹا ہے، تباہ کیا، اور پھر ان کو روز ریلیف ملتا ہے، ہر جگہ سے ریلیف ملتا ہے، کبھی عدالتوں سے ملتا ہے تو کبھی بیوروکریسی سے ملتا ہے. تو آج تو ظاہر ہو گیا. اب دیکھنا ہے کہ 11 نومبر کو یہ کیسے پیش نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ ایک اور خوشخبری آپ کو دیتا ہوں، جو کہ اے این ایف نے جو اپیل کی تھی سپریم کورٹ میں رانا ثناء اللہ کے کیس میں، جو منشیات کا کیس ہے، جس میں وہ آج بڑے بڑے بکواس کر رہا ہے، اور وہ بھی ہمارے افواج پہ جس طرح حملے کر رہا ہے. تو انشاءاللہ وہ شخص بھی آپ کو بہت جلدی سلاخوں کے پیچھے نظر آئے گا. ان میں سے بچے گا کوئی بھی نہیں. ان میں وہ لوگ بچیں گے مسلم لیگ نون کے جو کہ ایک صحیح راستے پر ہے، اور وہ انشاءاللہ بہت جلد ان کو چھوڑ کے حکومت کے ساتھ ملیں گے. یہ میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں. اور آپ کو چاہیے جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے کہ آگے میرے باتوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے، تاکہ جو پاکستان کے مفاد میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، موجودہ وزیر اعظم کے لیے کرنا چاہتا ہوں، تو آپ لوگ آگے تک، عوام تک، جن کو علم نہیں ہے ان تک یہ باتیں پہنچا سکے. اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرے. میں نے جو ابتدا میں گزارش کی تھی وہ لنک موجود ہے ادھر یوٹیوب کا، اس پر آپ کلک کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں. والسلام.